یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت ہے امام حاکم کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام جلال الدین سیوطی، امام بغوی، علامہ ملا علی قاری، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت امام زہبی اور دیگر کئی محدثین و مفسرین کے بقول یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے اس شخصیت کا جو فخر انسانیت ہے، محسن اسلام، علم بردار عدل، عطا رب لم یزل، نائب نبی، داماد علی، زینت منبر رسول، شہید محراب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج اس فاروق اعظم کا یوم ہے کہ ہر مسلمان طالب اسلام ہے۔ فاروق اعظم طالب اسلام بھی ہیں اور مطلوب اسلام بھی ہیں۔ ہر صحابی مرید رسول ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تمام امتوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد، تمام پوری کائنات میں انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل ذات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء کے بعد پوری امتوں میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ الحمدللہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ تو تمام امتوں میں حضرت صدیق اکبر کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی بے شمار خدمات دین ہیں، حضور علیہ السلام کی آپ کے ساتھ اور آپ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ بے حد محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی کئی احادیث آپ کی عظمت اور آپ کی شان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو آج آپ کے یوم میں QTV کی سجائی گئی اس بزم میں میں نے آپ کے آگے انشاءاللہ بیان بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر آغاز ہی دیکھا جائے نا، آپ کا ایمان لانے کا واقعہ ہی بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا، روح المعانی میں امام علوسی بھی نقل کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی نے کبیر میں اس کو رقم کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں حضور علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا، حضور کی تلاش کی، پھر حضور علیہ السلام کا تعاقب کیا، حضور کے پیچھے گیا کہ حضور کہاں جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت حضور علیہ السلام مطاف میں بیٹھے ہیں اور قرآن کی سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میں بھی ذرا دیکھوں، میں بھی سنوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں، یہ جو کلام ہے اس میں کیا ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں چھپ کے حضور علیہ السلام سے تلاوت سننے لگا، اور ایک روایت کے مطابق فاروق اعظم کہتے ہیں میں کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا اور میں حضور علیہ السلام سے سن رہا تھا، حضور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس میں اتنی تاثیر تھی، اس میں اتنی مضبوطی تھی، اس میں ایسا تسلسل تھا، اور اس میں اتنی خوبصورت باتیں تھی اور اتنی مضبوط باتیں تھی کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس میں اتنا خوبصورت کلام تھا، ایسا تسلسل تھا، ایسا کلام تھا کہ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں۔ میں نے اہل عرب سے سن بھی رکھا تھا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ شاعر ہیں، اور کسی بڑے شاعر کا کلام ہے، یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ آیا ہی کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، کہ حضور علیہ السلام جس عمومی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے اس عمومی آواز سے ذرا اونچا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور حضور علیہ السلام نے ایک دم اونچی آواز میں سورہ حاقہ کی آیت تلاوت فرمائی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا، ابھی میرے دل میں خیال آیا اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ کہا کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ تو بہت بڑے معاذ اللہ جادوگر ہیں، ان کے پاس تو ایسا جادو ہے کہ جو یہ
کرتے ہیں تو اگلا ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب فاروق اعظم نے کہا کہ شاید وہ عرب ٹھیک کہتے تھے، یہ بہت بڑے شاعر کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں، کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے جان لیا کہ ایک بندہ یہاں موجود ہے جو مجھے سن رہا ہے اور اس کے دل میں یہ آیا ہے کہ یہ شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال ہی آیا کہ اس کا مطلب یہ ساتھ ساتھ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے سورہ حاقہ کی اگلی آیت تلاوت فرما دی اور وہ بھی عمومی آواز سے اونچا فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ پہلے میرے دل میں آیا یہ شاعر کا کلام ہے، حضور نے فرمایا وَمَا بِقَوْلِ شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ یہ جادوگر ہے، حضور نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آیا یہ ہے کیا، حضور نے فرمایا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے اس کا جواب بھی اگلی آیت سے اونچا فرما دیا تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کہا اس دن میں بڑا حیران ہو گیا، میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، اور کہا اس دن سے نا میرا دل حضور کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کافی دن میں بے چین رہا، کبھی سابقہ عداوت دل پہ غلبہ کر لیتی، کبھی حضور علیہ السلام کی دشمنی کے جذبات آ جاتے، اور کبھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف دل مائل ہوتا کہ یار اس دن کیا خوبصورت کلام تھا، اس دن کیا ہی خوبصورت آواز تھی، کیا ہی خوبصورت انداز تھا، اس دن کی طرح میرا خیال جاتا اور دل حضور علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پھر میرے اوپر پریشر بھی تھا کفار مکہ کا، کیونکہ فاروق اعظم کے جرت و بہادری کے چرچے تھے، فاروق اعظم کی ضرب کے چرچے تھے، فاروق اعظم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کی تلوار کے آگے کبھی کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ تو کفار مکہ کہتے تھے کہ عمر تم جاؤ مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرو اور ان کا کام مسلمانوں کا تمام کر دو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر تھا اور میں بھی بے چینی میں تھا، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت۔ ایک دن فاروق اعظم اٹھے اور کہا آج میں ارادہ کرتا ہوں ایک تو یہ بے چینی بھی ختم ہو اور ایک تو میرے باپ دادا کا دین یہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسرا سرداران قریش کا کفار مکہ کا پریشر بھی تھا کہ عمر جا کے ان پر حملہ کرو۔ فاروق اعظم نے کہا آج ان تینوں ساری چیزوں کا حل کرتے ہیں، آج میں جاتا ہوں اور مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرتا ہوں اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم اٹھتے ہیں اور تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ علیہ السلام پہ حملہ کرنا ہے۔ یہاں فاروق اعظم تلوار تیز کر رہے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے دعا کی یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب کے جو تجھے ان دونوں میں سے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ وہاں فاروق اعظم تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ پر حملہ کرنا ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے پسند آئے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ فاروق اعظم تلوار بے نیام لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہیں، کہاں جا رہے ہو، تلوار ہاتھ میں ہے، تیز قدم ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج بس میں نے سوچ لیا ہے میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا اور ان مسلمانوں کا کام تمام کر دوں گا۔ کہ اس نے کہا کہ عمر مسلمانوں کے نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم کا غصہ بڑھ گیا، فاروق اعظم تیز قدموں کے ساتھ غصے سے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پہ گئے تو اندر سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، غصے سے دروازہ کھولا، دیکھا کہ فاروق اعظم کی ہمشیرہ اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا بہن سے کیا جو میں نے سنا وہ صحیح ہے، کیا وہ سچ ہے، کیا واقعتاً تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مسلمان ہو گئی ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ بہنوئی نے بھی کہا الحمدللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے خوب مارا اپنی بہن کو اور خوب لگائیں اپنے بہنوئی کو۔ آپ کا جلال تو سب کو پتا ہے، جب مار مار کے فاروق اعظم تھک گئے نا، فاروق اعظم رکے، بہن سے پوچھا کہ اب بھی تو ان کی غلامی میں رہے گی، اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بہن نے کہا عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، سن لے جان جاتی ہے تو چلی جائے گی، دامن مصطفیٰ اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ فاروق اعظم نے اور مارا، فاروق اعظم نے جب مار مار کے تھک گئے اور ان کی زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی عمر آج جسم کے ٹکڑے بھی کر لو تو محمد رسول اللہ کو ہم نہیں چھوڑنے والے۔
عمر بن خطاب رکے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ آخر ایسا کون سا دل ربا ہے، یہ تم نے کس کو دل دیا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، تم ان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہو؟ ذرا مجھے سناؤ تم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ جب فاروق اعظم نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی، فاروق اعظم کے اوپر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. انہوں نے کہا بھئی یہ کلام کسی عام کا کلام نہیں ہے، پہلے حضور سے سنا ہوا تھا، پھر جب اپنی ہمشیرہ سے بھی سنا، انہوں نے کہا چلو مجھے بھی لے کے چلو. اللہ نے وہ دعا حضور کی ان کے حق میں قبول فرما لی. کہا مجھے بھی رسول اللہ کے پاس لے کے چلو، میں بھی ان کا غلام بننا چاہتا ہوں. اتنے میں ایک صحابی وہاں چھپے ہوئے تھے، وہاں صحابی ایک ہٹ گئے تھے. پہلے حضرت عمر کے بن خطاب کا جلال بڑا مشہور تھا، جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ ذرا ہٹ گئے، وہ فوراً سامنے آئے. انہوں نے کہا عمر میں نے آج حضور علیہ السلام کو یہ دعا کرتے سنا ہے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے یا اللہ تجھے جو پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. مجھے لگتا ہے حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے. فاروق اعظم نے کہا چلو مجھے حضور کے پاس لے کے چلو. فاروق اعظم کی ہمشیرہ نے کہا ایسے نہیں، جاؤ ذرا پاک لباس پہن کے صاف ہو کے تیار ہو کے آؤ. فاروق اعظم گئے، غسل کیا، پاک لباس پہنا، اپنے بہنوئی اور اس صحابی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گئے. یہاں ایک بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. دروازے پہ حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ ام رسول اللہ فاعل الخیرات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کسی نے آ کے بولا حمزہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بھی لٹکا رکھی ہے سینے میں. حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے، آج ہی حضور نے دعا کی ہے، آج ہی اگر عمر تک پہنچ گئی ہے، پھر اس کو بولو مرحبا. اور اگر کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے نا تو عمر کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے. فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں، حضرت حمزہ ان کو تلوار سے پکڑتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں. حضور نے حضرت عمر کو دیکھا، کہا عمر کہ اب بھی تیرے پہ وقت نہیں آیا؟ فرمایا حضور نے کہ تیرا سینہ روشن ہو اور تو اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کر لے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے تو آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں. حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے. حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو کلمہ پڑھایا. جب حضرت فاروق اعظم مشرف با اسلام ہوئے، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آتا حضور اتنے خوش ہوئے کہ جس کی انتہا نہیں. امام جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں اور طبرانی میں بھی موجود ہے، صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے. صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ آج اتنی جرت و بہادری والا شخص الحمدللہ عمر بن خطاب ہم میں آ گیا، اور آج ہی حضور نے دعا کی، آج ہی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. طبرانی میں موجود ہے اور سیوطی امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں. صحابہ اتنا خوش ہوئے، اتنا اونچا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مطاف تک آواز گئی. حضور شمانوں نے مان کیوں خوش ہے کہ ہاں کیا چلا انختاب ہوا مجھے لے گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر کے غصے سے بچو. حضرت علی راوی ہے، فرمایا عمر کے غصے سے بچو کیونکہ جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال میں آ جاتا ہے. یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان ہے میرے آقا مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.